الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا بے حد احسان ہے کہ ہم ایک مرتبہ زندگی میں دوبارہ ماہ رمضان کی بہار دیکھ رہے ہیں. ہماری زندگی میں ہر انسان اس بات کو دیکھ سکتا ہے کہ ماہ رمضان کتنی دفعہ آیا. ظاہر ہے جس کی جتنی عمر ہے وہ شروع کے 7, 8, 9 سال نکال کے بقیہ سالوں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے اتنے رمضان کے مہینوں میں روزوں کا اہتمام کیا ہے. ہم بڑے عرصے سے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن آج میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے، ہم نے اس کی روشنی میں مختصر وقت میں یہ سمجھنا ہے کہ آخر اللہ رب العزت جو اپنے بندوں پہ بڑا احسان کرنے والا ہے، بڑی شفقت کرنے والا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ بڑی محبت کرنے والا ہے، آخر کیا بات ہے کہ اتنی محبت، پیار اور شفقت کرنے والا مالک اپنے بندوں کو دن کے 14, 15, 16, 17 گھنٹے گرمی کی شدت میں بھوکا اور پیاسا کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے کہ وہ تو پیار ہی بڑا کرتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ. وہ اپنے بندوں کو ایک مہینہ پورا طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا اور پیاسا کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ اس کا سمپل سا جواب ہے، یہ اعلان ہوا کہ درس قرآن ہوگا، تو واقعتاً میں اس کا جواب قرآن سے ہی دینا چاہتا ہوں، اور اس کی ڈیٹیل اور تفصیل بھی ہم قرآن مجید سے ہی ذکر کریں گے. اللہ نے اس کا جواب 2 لفظوں کے اندر دیا. آیت بڑی معروف ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو یاد ہوگی. اللہ نے کہا اللہ صبح سے لے کے شام تک تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھ کے پورا مہینہ یہ بھوک اور پیاس تم سے برداشت کر کے چاہتا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے. 2 لفظوں میں اللہ نے جواب دیا اس کا، لعلکم تتقون. یہ ہے بھائی روزے کا مقصد. صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہنے کا مقصد، پورا مہینہ گرمی میں روزے رکھنے کا مقصد، اللہ کہتا ہے وہ ایک ہے کہ میرے بندے کے دل میں اللہ رب العزت کا تقوی پیدا ہو جائے. اور تقوی کیا ہے؟ اس کی سادہ تعریف اور مفہوم سمجھ لیجئے، دل کے اندر اللہ کا خوف، ایسا خوف کہ اس کے نتیجے میں آدمی نیکی کی طرف رغبت کرے اور گناہ سے بچنا شروع ہو جائے. یہ تقوی کہلاتا ہے. دل کے اندر اللہ کا خوف، جس کے نتیجے میں 2 کام ہوں گے. نمبر 1 نیکی کی رغبت ہوگی، نمبر 2 گناہ سے انسان بچنے کی کوشش کرے گا. اللہ رب العزت کہتا ہے سارا دن بھوکا اور پیاسا رکھ کے میں تمہیں اس چیز کی پریکٹس کروانا چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر کیسے آتا ہے، اور اس اللہ کے ڈر کی وجہ سے
تم نیکی کی طرف رغبت کیسے کرتے ہو اور گناہ سے بچنے کی کوشش کیسے کرتے ہو؟ صبح سے لے کے شام تک تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تم اکیلے ہو، اس کے باوجود تم کھاتے پیتے نہیں، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، دل کرتا ہے پینے کو، کھانے کو، لیکن یہ سب چھوڑ رہے ہو کس کی مان کے؟ اللہ کی مان کے۔ وہ اللہ کہتا ہے میں یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ روزے کے دن میں تم میری مان کے میری حلال کردہ ہر چیز کو کھانا پینا ترک کر رہے ہو، پھر جب افطاری کر لیتے ہو اس کے بعد یا دن بھر کے روزے کے اندر میری دیگر چیزوں کو جن کو میں نے ہمیشہ کے لیے حرام رکھا ہے ان کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ جس کو میں نے ایک عارضی وقت کے لیے تمہارے اوپر حرام کیا تھا، حقیقت میں وہ حلال تھی، کھانا پینا، اس کو تو میری مان کے چھوڑ رہے ہو، اور جھوٹ کو تو میں نے کبھی حلال تمہارے لیے کیا ہی نہیں۔ حرام ذرائع کے ذریعے سے مال کمانا تمہارے لیے حلال ہے ہی نہیں۔ نماز کا ترک کرنا اور اس کے علاوہ دیگر گناہ جو میں نے تمہارے اوپر حرام کیے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ ہو رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ روزہ بھوک اور پیاس تو لگا رہا ہے، یہ ساری آزمائش سے تو گزار رہا ہے، لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے، جو اس کا مطمع نظر ہے، وہ بندے کو حاصل نہیں ہو رہا۔ اور بہت مشکل بات ہے یہ کہ جس بندے کے روزے کا مقصد اس کو حاصل نہیں ہوتا، تقوی حاصل نہیں ہوتا، اللہ کے نزدیک اس کا روزہ قبول بھی نہیں ہوتا۔ کہ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا ہے، کہا جس بندے نے روزہ رکھا، رکھنے کے باوجود وہ گناہوں سے باز نہیں آیا، من لم یدع قول الزور والعمل به، روزے کے باوجود اللہ کی نافرمانی اس کی زندگی میں موجود ہے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس کے کھانے اور پینے کے چھوڑنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ یہ کھانا پینا چھوڑ کے شاید اپنی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے، یہ شاید کمزور ہو سکتا ہے، یا اس کے کھانے پینے کو چھوڑنا شاید اس کا ڈائٹ پلان تو ہو سکتا ہے، روزہ نہیں ہے۔ کیونکہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، اللہ رب العزت نے روزہ رکھوا کے انسانوں کو بتایا ہے کہ یہ روزہ انسان کی زبان کو بھی سیدھا کرتا ہے، اس کی آنکھ کو بھی سیدھا کرتا ہے، اس کے کانوں کو بھی سیدھا کرتا ہے، اس کے ہاتھوں کو بھی سیدھا کرتا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں کو بھی سیدھا کرتا ہے، اس کے قدموں کو بھی سیدھا کرتا ہے، اس کے دل کو سنوارتا ہے، اس کے دماغ کی اصلاح کرتا ہے۔ اگر روزہ زندگی میں انسان کے جسم کے انگ انگ میں اپنا کردار دکھا رہا ہے تو یہ روزہ اپنا مقصد پورا کرنے میں کامیاب ہے۔ جب روزہ اپنا مقصد پورا کرنے میں کامیاب ہے تو وہ اللہ کے ہاں بھی قابل قبول ہے، لیکن اگر اس کا مقصد پورا نہیں ہوا تو اللہ کو بھی ایسے کھانے پینے کے چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اور یہ جو روزے کا مقصد میں نے عرض کیا، تقوی، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا، اس کے نتیجے میں دو کام ہوں گے۔ پہلا کام بتائیے، نیکی کی طرف رغبت، دوسرا کام تقوی کا مفہوم 3 جملوں میں یاد کر لیجئے، دل میں اللہ کا خوف، نتیجے میں نیکی کی طرف انسان کا شوق اور گناہ سے بچنے کی کوشش، یہ ہے تقوی۔ اور یہ وہ مقصد ہے کہ جس کی دعوت لے کے اللہ کے ہر نبی اس دنیا میں آئے۔ قرآن مجید کے کئی مقامات ہیں، میں قرآن مجید سے ہی بات کر رہا ہوں، سورہ شعراء کو کھول لیجئے۔ اللہ نے کہا ہم نے جناب نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، نوح کی دعوت اپنی قوم کو یہ تھی، اے میری قوم اللہ کا تقوی اور ڈر اپنے دلوں میں پیدا کیوں نہیں کرتے۔ اذ قال لهم ہود اخوهم ہود الا تتقون، اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، اذ قال لهم شعیب الا تتقون، وابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خیر لكم ان کنتم تعلمون۔ اللہ نے یہاں پہ نام لیا
جناب نوح کا، جناب ہود کا، جناب صالح کا، جناب لوط کا، جناب شعیب کا، جناب ابراہیم کا، سب کی دعوت میں ایک چیز آپ کو مشترک نظر آئے گی جو انبیاء کی دعوت کا مشن رہا، جس کی طرف وہ اپنی قوموں کو بلاتے رہے، وہ کیا تھا کہ اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ کہتا ہے اس روزے کے ذریعے سے میں تمہارے دلوں میں وہی پیدا کروانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید آپ کھول لیں، آیات 20 نہیں 10 نہیں، سینکڑوں مقامات پہ اللہ رب العزت نے اسی چیز کی طرف انسانوں کی توجہ دلائی ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لوگوں اپنا زادیرہ تیار کر لو، آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے، اور زادیرہ سفر آخرت کا بہترین سامان وہ تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقلوں والو میرا تقوی اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے انسانوں اللہ کہتا ہے اپنے رب کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کر لو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، لوگوں اللہ کا تقوی دلوں میں پیدا کرو اور جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ کا تقوی دلوں میں پیدا کرو اور جان لو اللہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے، خوب دیکھتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ کہتا ہے جان لو اللہ بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بكل شیء علیم، اللہ کا تقوی اور ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو اور جان لو اللہ رب العزت ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت پورے قرآن مجید کے اندر انسانوں کو بارہا یہ بھولا ہوا سبق یاد کروا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے زندگی کے اندر کہیں میرے تقوی سے ہاتھ کو دھو نہ دینا، بلکہ روزے کا مقصد اللہ کہتا ہے ایک ہی ہے کہ تمہارے دلوں میں میرا تقوی پیدا ہو جائے۔ مومن مسلمان نے دیکھنا یہ ہے کہ روزہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیتے، خطبہ حاجہ، ضرورت کے وقت جو بھی خطبہ ہوتا آپ کا، یا جمعے کا خطبہ ہوتا، نصیحت کرنے کے لیے خطبہ پڑھتے، اس کے اندر 3 آیتیں پڑھتے تھے، آپ ہر جمعے کے اندر سنتے ہیں۔ ان آیات میں ایک بنیادی مشترک سبق ہے، وہ کیا ہے؟ تینوں آیات کو پڑھ کے دیکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اس طرح پیدا کرو جس طرح اس سے ڈرنے اور اس کے تقوی کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تمہارے دل میں ایمان اور اسلام موجود ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اللہ کہتا ہے لوگوں اپنے رب کا تقوی پیدا کرو۔ رب کون ہے؟ جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، آدم سے، وخلق منها زوجها، اسی آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ان دونوں سے کثیر مرد اور عورتوں کو زمین میں پیدا کیا۔ واتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈر جاؤ، الذی تساءلون بہ، جس کے نام کے ساتھ تم ایک دوسرے سے سوالات کرتے ہو، والارحام، رشتہ داریوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارے اوپر ہمیشہ سے خوب نگران اور نگہبان ہے۔ تیسری آیت پڑھتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور صحیح اور درست بات اپنی زبان سے کہو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس کے اندر یہ خوبی آ گئی اللہ رب العزت اس کے کام بھی سیدھے کر دے گا، اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑ لیا وہ بہت بڑی کامیابی کے مرتبے پہ فائز ہو گیا۔ قرآن مجید کی یہ مقامات ہمیں ایک ہی سبق دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد میں تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد کھڑے ہوئے صحابہ کو درس دینے لگے۔
صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اسلام نے اس دن ہمیں ایسا سبق، ایسا درس دیا، ایسی نصیحت کی، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہمارے اشک بہنے لگے، ہم بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم نے اللہ کے رسول اسلام کو اس موقع پہ کہا کہ آپ ہمیں کچھ وصیت بھی فرما دیں۔ اللہ کے رسول اسلام نے صحابہ کو وصیت کرتے ہوئے کہا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں ایک ہی وصیت کرتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا، تقوی جگائے رکھنا، والسمع والطاعہ، اور حکمران جب تمہیں اچھائی یا بھلائی کا حکم دیں ان کی بات کو سننا اور اطاعت کرنا۔ اللہ کے رسول اسلام نے صحابہ کو وصیت بھی کی ہے، تو اوصیکم بتقوی اللہ، دلوں میں اس کے تقوی کو پیدا کرنے کی ہے۔ اور اگر یہ خوبی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو ملتا کیا ہے؟ قرآن مجید کے 2 مقام سن لیجئے۔ سورہ طلاق، اللہ نے 5 فائدے ذکر کیے اس بندے کے جس کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے تو اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کہتا ہے جو شخص اپنے اللہ کا، اپنے رب کا تقوی اپنے دل میں جگائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کرے گا اللہ اس کے معاملات کو اس پہ آسان کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ کہتا ہے جو میرا تقوی، میرا ڈر اپنے دل میں جگائے گا، پیدا کرے گا، میں اس کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے اجر عظیم، بہت بڑا اجر عطا فرماؤں گا۔ قرآن مجید سورہ مریم، اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے والوں کو ملنے والے 7 انعام ذکر کیے، میں 2 کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت کا دن ہوگا، سور میں پھونکا جائے گا، ایک دفعہ پھونکنے سے دنیا، کائنات، ہر چیز سوائے اللہ کی ذات کے تباہ ہو جائے گی۔ پھر پھونکا جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور جب اٹھیں گے تو اٹھنے کے بعد انہیں میدان محشر کی طرف چلنے کو کہا جائے گا۔ اب جب لوگ میدان محشر کی طرف جائیں گے تو ان کی صورتحال مختلف ہوگی۔ کچھ وہ ہوں گے جنہوں نے پورا سفر پیدل چل کے کرنا ہے، 1 میل پہ آنے والے سورج کی گرمی کو برداشت کرنا ہے، پسینوں میں ڈوب کے جانا ہے۔ کچھ وہ ہوں گے جنہوں نے اندھیروں میں جانا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے جنہوں نے زندگی میں، دنیا میں، ہر معاملے کے اندر میرا ڈر دل کے اندر پیدا کیے رکھا اور نیکی کی طرف بڑھتے رہے، گناہ سے بچتے رہے، یہ خوف ہمیشہ ان کے اندر موجود تھا، کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی دنیا کس طرف جا رہی ہے، سارے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، وہ اس بات کو کبھی بھی اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس معاملے کے اندر تو مجھے دنیاوی بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اس طرح کے معاملات میں، لالچ میں، دنیا پرستی میں وہ بالکل نہیں پڑتے تھے۔ ہمیشہ حقیقت میں ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر جاگزیں تھا، اس کا نتیجے میں وہ گناہ سے بچنے والے، نیکی کی طرف آنے والے بنا کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، ان تقوی اختیار کرنے والوں کو ہم میدان محشر میں سواریوں پہ بٹھا کے اس طرح لے جائیں گے جیسے کسی شاہی مہمان کو شاہی خانے میں لایا جاتا ہے۔ دوسرا مقام سورہ مریم میں پڑھ لیجئے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ہم نے جہنم کے اوپر ایک پل لگانا ہے، اس کا نام پل صراط ہے، جس کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہے، جس کی باریکی بال سے زیادہ ہے، جس پہ کیل آنکڑے لگائے گئے ہیں، وہ خطرناک پل لگایا جائے گا۔ اور اللہ کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پوری روئے زمین پہ جتنے انسان موجود ہیں تم سب نے اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس پہ گزرنے والوں کی حالت مختلف ہوگی۔ اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں کچھ اس کے اوپر آئیں گے، ان کی حالت یہ ہوگی آتے ہی، اس پہ چڑھتے ہی نظر الظالمین فیہا جثیہ، قرآن بھی کہتا ہے گھٹنوں کے بل نیچے جہنم میں گریں گے۔
کہا کچھ آئیں گے یتقلبون علی الصراط، اس کے اوپر لوٹ پوٹ ہوں گے، قلع بازیاں لگائیں گے، انتہا درجے کے زخمی ہو کے اس کو پار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور کہا اس کے مقابلے میں اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جو اس کے اوپر آئیں گے، کچھ ایسے ہوں گے آئیں گے آنکھ جھپکنے سے پہلے انتہائی تیز رفتاری سے اس کو کراس کر جائیں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور کہا کچھ ایسے بھی آئیں گے کہ جو بجلی کی طرح اس کو کراس کریں گے، اور کچھ ایسے بھی آئیں گے جو تیز آندھی کی طرح اس کو کراس کریں گے، اور کہا کچھ ایسے بھی آئیں گے جو تیز گھوڑے کی رفتار میں اس پل کو کراس کریں گے۔ اور اللہ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا، یہ جن لوگوں نے پل صراط کو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آنکھ کے جھپکنے کی طرح، تیز رفتار گھوڑے کی طرح، آندھی کے آنے کی طرح، طوفان کے چلنے کی طرح اور بجلی کی طرح کراس کرنا ہے، یہ میرے وہ بندے ہوں گے جنہوں نے دلوں میں میرا تقوی حقیقی معنوں میں پیدا کیا ہوگا۔ قیامت کے دن میں ان کو ذلیل نہیں کروں گا، اس آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزار کے جنت کا مستحق اور وارث بنا دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہہ رہا ہے۔ اور آخری نقطے میں قرآن مجید کی روشنی میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو شخص متقی ہوتا ہے، روزہ جب انسان کے دل میں تقوی پیدا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور انسان اس کو کس طرح دیکھ سکتا ہے۔ 4-5 چیزیں قرآن مجید سے مختصراً سمجھ لیجیے۔ اللہ نے سب سے پہلی بات قرآن مجید میں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، کہا ان کے دلوں میں، متقین کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے۔ ایمان کس بات پہ؟ اللہ پہ، اس کی کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ، اس کے فرشتوں پہ، آخرت کے دن پہ، اور اچھی یا بری تقدیر پہ۔ کہا ان 6 چیزوں پہ دلوں کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ اور ایمان کیسا؟ یؤمنون بالغیب، ان سب چیزوں کو وہ مانتے ہیں اس بنیاد پہ نہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے اس کو، دیکھنے کی بنیاد پہ نہیں، عقل کی بنیاد پہ نہیں، مشاہدے کی بنیاد پہ نہیں، تجربے کی بنیاد پہ نہیں، یؤمنون بالغیب صرف اس بنیاد پہ مانتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے اور رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ وہ ریشنلزم کے قائل نہیں ہیں، وہ عقل پرستی کے قائل نہیں ہیں، یؤمنون بالغیب، ان کا غیب کے اوپر ایمان ہوتا ہے۔ کہا جس کا اس انداز میں اپنے اللہ پہ، اپنے رسول پہ، ان کی کہی ہوئی باتوں پہ، ان کی احکامات پہ ایمان ہوتا ہے، وہ بندہ سمجھ لے اس کے اندر تقوی کی پہلی صفت اور علامت اس کے دل میں موجود ہے۔ اور دوسری چیز، ان کا ایمان شرک سے پاک ہوتا ہے۔ وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن کس طرح کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، اس کے اسماء و صفات کسی غیر کو نہیں بانٹتے، عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، رکوع ہے، سجدہ ہے، نماز ہے، قیام ہے، دعا ہے، نظر نیاز ہے، یہ ساری چیزیں یہ عبادت کی قسمیں ہیں۔ کہا اس میں وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور تعریف، حمد بیان کرنا یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے۔ کمال درجے کی تعریف اور حمد صرف ایک اللہ کی ہے، اس کے اندر بھی وہ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ عبادت ایک اللہ کی، اختیارات کا مالک ایک اللہ کو سمجھتے ہیں، یہ خوبی جن کے اندر موجود ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے وہ سمجھ لیں کہ ان کے دلوں میں تقوی موجود ہے۔ اور تیسری بات مزید ارشاد فرمائی کہ جو متقین ہیں ان کے اندر ایک اور خوبی بھی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اللہ کہتا ہے جن کے دلوں میں تقوی موجود ہوتا ہے، جب کبھی ان کی زندگی میں شیطان انہیں اکسانے یا ورگلانے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، شیطان کی کسی چال کا شکار نہیں ہوتے، شیطان کے کسی بہکاوے میں نہیں آتے،
بلکہ جیسے ہی شیطان انہیں پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اللہ کی مدد کا سوال کرتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. اللہ رب العزت ان کو فہم دیتا ہے، بصیرت دیتا ہے، سمجھداری دیتا ہے، وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں. ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کہتا ہے متقین کے اندر آپ کو ایک اور بات بھی نظر آئے گی. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے شعائر کا دل سے احترام کرتے ہیں. اللہ کے شعائر کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، یا ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر اللہ کی یاد آ جائے، وہ شعائر اللہ کہلاتی ہے. اذان، نماز، یہ اللہ کے شعائر ہیں. بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کے شعائر میں سے ہے. مقام ابراہیم، حجر اسود، اللہ کے شعائر میں سے ہیں. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. پوری روئے زمین پہ اللہ کے گھر، مسجدیں اللہ کے شعائر میں سے ہیں. اللہ کے دین کا علم سیکھنے والے طلبا شعائر اللہ ہیں، اللہ کی بات. اور اللہ کا دین پہنچانے والے، سیکھنے والے، پڑھانے والے علماء. ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. جس بندے کے دل میں ان سب لوگوں کا احترام ہوتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کہتا ہے ان کے دلوں میں میرا تقوی اور میرا ڈر موجود ہے. اور جس میں ان چیزوں کا احترام نہیں ہوتا اس کا دل تقوی سے عاری ہے، اسے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. مزید ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو متقین ہیں ان کا ایک وصف یہ بھی ہوتا ہے ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے، ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء. یہ نہیں کہ جب بہت زیادہ کاروبار چلے صرف تب دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے نہیں، فی الضراء والسراء. وہ اچھے حالات میں اور تنگی والے حالات میں ہر وقت وہ اللہ رب العزت کے رستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے کا اہتمام کرتے. اور یہاں اللہ نے کہا ہم نے جو ان کو دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان کے پاس جو مال موجود ہے، جو جائیداد ہے، جو پلاٹ ہے، وہ اس کا نہیں ہے. ظاہری طور پہ تو نام اس کا چلتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ تیرا نہیں. ابھی تم مرے گا کسی اور کا ہو جائے گا، وہ مریں گے کسی اور کا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے تیری زندگی کے اندر ہی میں تجھ سے چھین لوں. اگر تیرا ہوتا تو چھینا کیوں جاتا؟ اگر کوئی طاقت، کوئی ذات تیرے مال کو، تیرے رزق کو کم کرنے پہ، زیادہ کرنے پہ قادر ہے، تجھے دینے پہ، تجھ سے لینے پہ قادر ہے، اس کا مطلب ہے جو اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے مال تو حقیقت میں اس کا ہے، اس نے تجھے دیا ہے. اور وہ یہی تو تجھے کہتا ہے کہ جو میں نے تجھے دیا ہے اس میں سے خرچ کر. اور جو تو خرچ کرے گا وہ تیرا ہو جائے گا. جو سنبھال کے رکھے گا وہ تیرے وارثوں کا ہو جائے گا. اور جو تو اس کے رستے میں دے دے گا وہ کہتا ہے وہ میرا، وہ تیرا ہو جائے گا. باقی جو تیرے پاس ہے وہ تیرا نہیں ہوگا. اور وہ یہی سبق قرآن مجید میں جا بجا سمجھا رہا ہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. اے لوگو، صدقہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنا، وہ مالک کہتا ہے مالک یوم الدین، اس دن سے پہلے خرچ کر لو اپنا مال اس اللہ کے رستے میں کہ جس دن تم اللہ کے دربار میں آؤ گے اس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. نہ وہاں پہ درہم ہوں گے، نہ دینار ہوں گے، نہ کسی کا کوئی پلاٹ ہوگا، نہ جائیداد ہوگی، نہ سونا ہوگا، نہ چاندی ہوگی. اسی دن وہ اکیلا بادشاہ اور مالک کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. بتاؤ آج کے دن بادشاہ کون ہے؟ دنیا کے اندر تو ملکیتیں تمہارے اندر بڑی عام تھی، تم کہتے تھے فلاں چیز کا مالک میں ہوں، فلاں چیز کا بادشاہ میں ہوں. آج کے دن بتاؤ بادشاہی ساری کی ساری کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا. وہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار. اس ایک اکیلے زبردست اللہ کی ہے بادشاہی. آج کے دن وہ تجھے اور مجھے سمجھا رہا ہے کہ اپنی موت کے آنے سے پہلے، قیامت کے دن کے قائم ہونے سے پہلے اپنا مال میرے رستے میں خرچ کر کے آنا. بخیلی اور کنجوسی سے کام مت لینا. میانہ روی کے ساتھ چلتے ہوئے
اپنا مال میرے رستے میں خرچ کر دینا، نتیجے کے اندر اللہ کہتا ہے سرٹیفائی کرتا ہے، سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ جو مال خرچ کرنے والا ہوتا ہے حقیقی معنوں میں وہ متقی ہوتا ہے، اور جس شخص نے روزہ رکھنے کے باوجود بھی اس تقوی کو اختیار نہ کیا، اس کے ایمان میں تبدیلی نہیں آئی، اس کی توحید میں بہتری نہیں آئی، اس کی نماز میں بہتری نہیں آئی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ نے متقین کی صفات میں نماز کا قیام بھی ذکر کیا ہے، کہا جس کی نماز میں بہتری نہیں آئی، جو صرف ایک عشرے کا، 10 دنوں کا، 1 مہینے کا نمازی ہے، زندگی بھر میں اس کی نماز اس کی زندگی میں ہے ہی نہیں، یا ہے تو بڑی سستی کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت کے راستے میں مال بھی خرچ نہیں کر رہا، اس کا روزہ اس کو کیا فائدہ دے رہا ہے؟ تقویٰ تو اس کے دل میں پیدا ہی نہیں ہو رہا، اور جس کے دل میں تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا، اللہ کو ایسے روزے کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ اسی روزے کا اجر دے گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا دوں گا، وہ اسی کو جزا دے گا۔ روزے قیامت جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازہ باب الریان اس نے رکھا ہے، جس سے پکار کے روزے داروں کو اس میں داخل ہونے کا کہا جائے گا۔ لیکن یہ عظمت مقام ملنا کسے ہے؟ جس کے دل میں تقویٰ روزہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے، وہی بندہ کامیاب ہے جو متقین کی صف میں روزے کی بدولت شامل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل، اپنے احسان اور اپنی توفیق کے ساتھ ہمیں متقین کی صف میں شامل فرمائے۔ روزہ ہماری زندگی میں تقویٰ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے، جس کے نتیجے میں ہم اس کا ثواب اور اس کا اجر اللہ رب العزت سے پا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔